کیا آپ نے کبھی وہ لمحہ محسوس کیا جب کمرے میں کوئی نہ ہو مگر دل کہے کوئی ہے؟ کبھی ایسا لگا کہ سایہ آپ کے ساتھ ہل رہا ہے مگر آپ اکیلے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا صرف ہماری ہے، مگر یہ غلطی ہے۔ یہاں ایک اور قوم بھی بستی ہے، ایسی مخلوق جو ہمیں دیکھتی ہے، سنتی ہے اور ہمارے کمزور لمحوں میں ہمارے اندر سرگوشیاں کرتی ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے آگ سے بنایا، جنات۔ وہ ہمارے درمیان ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں سے کچھ ہمیں نقصان نہیں دیتے مگر کچھ شیاطین کے وفادار ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے آپ کو گمراہ کرنا۔ آج ہم قرآن اور حدیث سے جانیں گے یہ قوم کون ہے، ان کی طاقت کتنی ہے، اور آپ خود کو ان کے شر سے محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں، شاید آپ اکیلے نہیں ہوتے۔ انسان سے بہت پہلے ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی تھی جو آگ سے بنی تھی، اور جس کے اندر وہی امتحان رکھا گیا تھا جو بعد میں انسان کے حصے میں آیا، اختیار۔ چاہو تو نیکی چن لو، چاہو تو بغاوت۔ جنات کی تخلیق کا مقصد وہی تھا جو ہمارا ہے، اللہ کی عبادت۔ لیکن اسی اختیار نے ایک ایسا حادثہ جنم دیا جو پوری کائنات کی تاریخ بدل گیا۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسے سجدہ کریں۔ سب نے اطاعت کی مگر ایک نے انکار کر دیا، اور اس کا نام تھا ابلیس۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا، لیکن قرآن نے اس غلط فہمی کو ختم کر دیا۔ مگر ابلیس وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ وہ اپنی عبادت کی کثرت کے باعث فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، لیکن قربت نے اسے پاکیزگی نہیں دی۔ غرور نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ اس نے اپنے خالق کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل پر بھروسہ کیا، اور یہی تھا اس کا پہلا گناہ، تکبر۔ اسی تکبر نے اسے کائنات کا سب سے بڑا مجرم بنا دیا۔ اسے نکال دیا گیا، دھتکارا گیا، اور تب سے وہ قسم کھا چکا ہے کہ وہ اپنے سرکش گروہ کے ساتھ انسان کو بھی اسی گمراہی کے راستے پر ڈال دے گا۔ نیک جنات مومن اور صالح ہوتے ہیں، جبکہ سرکش جنات وہ شیطان کہلاتے ہیں، ابلیس کے ساتھ ہی انسان کے دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسی طاقتیں عطا کی جو انسانی فہم سے کہیں آگے ہیں۔ وہ صرف ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں بلکہ روشنی کی طرح تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ وہ دیواروں سے گزر سکتے ہیں، لمحوں میں فاصلہ طے کر سکتے ہیں، اور وہ کام کر سکتے ہیں جو انسان کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن یہ طاقت ان کی اصل آزمائش ہے۔ قرآن میں ایک تاریخی واقعہ موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ نے انہیں نہ صرف بادشاہت دی بلکہ جنات پر بھی حکومت عطا کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا وہ کون تھی جو سلیمان کے حکم پر سمندروں میں اترتی تھی؟ یہی وہ مخلوق تھی جو ان کے حکم پر سمندروں کی گہرائیوں میں غوطے لگاتی، شیش محل بناتی اور دیو ہیکل، دیگچے اور ستون تیار کرتی۔ ان کے طاقتور دیو پلک جھپکتے میں دور دراز سے بھاری چیزیں لا سکتے تھے۔ یہ تھی جنات کی طاقت، ناقابل یقین مگر حقیقی۔ مگر وہ غیب نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے، آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ وہ راز ہے جو ہر خوف کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ جنات چاہے کتنی ہی طاقتور ہوں، وہ غیب نہیں جانتے۔ انہیں یہ تک علم نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔
حتیٰ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو جنات کئی دن تک یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں، یہاں تک کہ ان کا عصا ٹوٹا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ تب جا کر جنات کو علم ہوا کہ حقیقت کیا تھی۔ تو سن لو، وہ نجومی، وہ عامل جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جنات سے خبریں جان لیتے ہیں، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ جنات کو نہ مستقبل کا علم ہے نہ تقدیر کا، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہی یقین انسان کو ہر باطل خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ کیا جنات انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اور یہ کوئی خرافات نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن اور صحیح احادیث نے واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت دی ہے، مگر انسان کی آزمائش کے لیے۔ سود خور قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ یہ لفظ مس یعنی چھونا، یہ وہی اشارہ ہے کہ جن جسمانی طور پر انسان کو متاثر کر سکتے ہیں، کبھی ذہنی وسوسوں سے، کبھی جسمانی اذیت سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے واضح واقعات درج ہیں۔ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں 3 اصل کیس فائلز۔ کیس فائل نمبر 1، جنون زدہ بچہ۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بچہ چیخ رہا تھا، کانپ رہا تھا، گویا کسی غیر مرئی قوت کے شکنجے میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور لمحوں بعد سب نے دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ کتے کے بچے جیسی چیز اس کے جسم سے نکل کر بھاگ گئی۔ یہ تھا پہلا ثبوت کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیس فائل نمبر 2، نماز کا وسوسہ۔ حضرت عثمان بن ابی عاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شیطان میری نماز میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، میری تلاوت گڈ مڈ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان خنزب ہے جو خاص طور پر نماز خراب کرنے پر مقرر ہے۔ اور پھر آپ نے اس سے بچنے کا طریقہ بتایا، اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں جانب 3 بار تھتھار دو۔ یہ سادہ عمل ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ کیس فائل نمبر 3، رات کا چور۔ رمضان کی راتیں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیت المال کی کھجوروں کی حفاظت پر تھے۔ ایک سایہ ہر رات آ کر کھجوریں چرا گتا۔ تیسری رات انہوں نے اسے پکڑ لیا، اور جب اس نے بولنا شروع کیا تو راز کھل گیا۔ وہ ایک جن تھا جو انسان کی شکل میں آ کر چوری کرتا تھا، اور اس نے اقرار کیا اور اپنی جان بچانے کے لیے ایک ایسا راز بتایا جو بعد میں شیطان سے حفاظت کا طریقہ ثابت ہوا۔ یہ تینوں واقعات قرآن اور صحیح روایات سے ثابت کرتے ہیں کہ جنات ہماری دنیا میں موجود ہیں، اور انہیں انسان کو جسمانی، ذہنی یا روحانی طور پر نقصان پہنچانے کی قدرت ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ طاقت مطلق نہیں، ان کی حد وہیں تک ہے جہاں اللہ نے اجازت دی ہو۔ اب سوال یہ ہے، اگر یہ مخلوق آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو آپ کا دفاع کیا ہے؟ یاد رکھیں، جن ایک ناری مخلوق ہے، آگ سے بنی ہے۔ اسے بندوق یا تلوار سے نہیں بلکہ روحانی طاقت سے شکست دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک حقیقت جان لیں، اگر کوئی انسان بغیر ظاہری بیماری کے مسلسل بے چینی، غیر معمولی خوف، کبھی بلا وجہ غصہ یا اداسی، نماز میں یکسوئی کی کمی، بار بار خوفناک خواب یا ایسا احساس کہ جیسے کوئی دیکھ رہا ہو، تو یہ سب جنی اثر یا قبضے کی علامات ہو سکتی ہیں۔ البتہ یاد رکھیں، ہر کیفیت لازماً جنی اثر نہیں ہوتی، جسمانی یا ذہنی بیماری بھی ممکن ہے۔ فرق قرآن، دعا اور طبی معائنے سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کو حقیقت کے طور پہ تسلیم کیا اور ان سے نجات کے مؤثر طریقے خود سکھائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ 4 روحانی ہتھیار جنات کے خلاف آپ کا دفاع۔ دفاع نمبر 1، آیت الکرسی کا محافظ۔
वही जिन जिसे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने पकड़ा था, उसी ने खुद इकरार किया था कि जो शख्स सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़े, अल्लाह उस पर एक मुहाफिज मुकर्रर कर देता है और सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। ये आयत आपकी रात की ढाल है, इसे कभी मत छोड़ें। घर की रूहानी सफाई। अपने घर को जिन्नात, जादू या वसवसों के असरात से पाक रखने का सबसे मौसर तरीका है घर में बाआवाज बुलंद सूरतुल बकरा की तिलावत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत को पढ़ना बरकत है और इसे छोड़ना हसरत है, और जादूगर इस पर काबू नहीं पा सकते। ये सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी हिफाजत है। जामिअ तावीज़ात। सुबह शाम सूरतुल इखलास, सूरतुल फल्क, सूरतुल नास 3-3 मर्तबा पढ़कर अपने पूरे जिस्म पे दम करें और इन अल्फाज को अपना रोजाना का हिसार बना लें। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये वो अज़कार हैं जो शैतान के असरात को खत्म कर देते हैं। जान लो, ये जंग असल में जिन्नात से नहीं, ईमान से है। क्योंकि जो शख्स यकीन रखता है कि नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, उसे कोई जिन, कोई शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिन्नात की दुनिया एक पोशीदा हकीकत है, लेकिन एक मोमिन के लिए यह खौफ नहीं, यकीन का मकाम है। जो शख्स अल्लाह के जिक्र से जुड़ जाए, कुरान को अपनी ढाल बना ले और दिल में ये यकीन रखे कि नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, उसके इर्द गिर्द एक ऐसी ताकतवर हिफाजत कायम हो जाती है जिसे कोई शैतान, कोई जिन कभी तोड़ नहीं सकता। याद रखो, ये जंग तलवार या बंदूक से नहीं बल्कि ईमान, जिक्र और कुरान के नूर से जीती जाती है। लिहाजा डरो नहीं, वुजू में रहो, कुरान के करीब रहो और अपने दिल में ये यकीन पुख्ता कर लो कि जिसके साथ अल्लाह है, उसे कोई पोशीदा कुव्वत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वमन यतवक्किल अला अल्लाह फहुव हस्बु। जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वही उसके लिए काफी है। सूरतुत तलाक आयत नंबर 3। यही है तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार, ईमान। जब दिल में अल्लाह का यकीन जाग उठता है, तब न साया खौफ देता है न अंधेरा, क्योंकि रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, ईमान के अंदर जलती है।